اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تھے، بڑے ہی نیک، ایسے تو اللہ تعالیٰ کے نیک ولی کامل تھے۔ تو اس بندے سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے ولی بتاؤ آپ دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ اب یہ سوال پوچھنے والا تو ہے نہیں بھائی کتنی نمازیں پڑھتے ہو، لیکن کسی نے پوچھ لیا۔ اب اس نے پوچھا کہ بھئی آپ دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے پتہ کیا فرمایا کہ میں دن کے اندر 50 نمازیں فرض پڑھتا ہوں۔ کتنی؟ فرض نمازیں پڑھتا ہوں۔ اب سارے لوگ حیران ہو گئے کہ رب تعالیٰ نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں پورے دن کے اندر، باقی 45 نمازیں کہاں سے پڑھتے ہیں آپ؟ رب تعالیٰ نے فرضی بندے کو، رب تعالیٰ نے مکلف 5 کا کیا ہے، آپ 45 آگے کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں۔ کیسے؟ کہا کہ دراصل 5 تو وہ نمازیں جو میں خود پڑھتا ہوں ان کا ثواب مجھے مل جاتا ہے۔ کیا ہے؟ 5 تو وہ جو فرض نمازیں میں پڑھتا ہوں ان کا ثواب مجھے مل جاتا ہے، باقی 45 ایسے اشخاص جو بے نمازی تھے نا، میں نے ان کو نماز سکھائی، پڑھائی، ان کو بتایا، سمجھایا، سب کچھ کیا۔ آج 45 بندے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے پہلے ان کا ثواب مجھے ملتا ہے، بعد میں ان لوگوں کو ملتا ہے، اسی لیے میں پورے دن میں 50 نمازیں پڑھتا ہوں فرض۔ کتنی؟ 50 نمازیں فرض۔ آج میرے اور آپ کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دی ہے اور کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی آؤ نماز پڑھو، آؤ نماز پڑھو، آؤ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آؤ۔ اور آج دنیا کے اندر بھئی آج میں بھی، مولانا صاحب بھی، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانی کا یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں بھئی ہماری یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ پریشانی، وہ پریشانی، تو سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یار آپ دیکھ لیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مجھ محمد کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار بتاؤ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والے کام کریں تو بتاؤ نبی علیہ السلام ہماری طرف کوئی پریشانی آنے دیں گے؟ ہمیں کوئی پریشانی، ہمیں کوئی تکلیف، ہمیں کوئی ایسی بڑی سی ٹینشن سوار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر باپ کے اعتبار سے، باپ اگر بیٹے کو دیکھے نا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آج اگر مثال کے طور پر لے لیں، بھائی بیٹا ہے رات کو اٹھ کر 3 کا ٹائم ہے یا 2 کا ٹائم ہے، آپ تصور کر لیں بھائی 2 کا ٹائم ہے، سارے لوگ گھر والے سو رہے ہیں، لیکن کسی کا نیک ایسا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا تو نیک اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے کہ سارے لوگ ماں باپ بھائی بہن سب کچھ سو رہے ہیں، لیکن ایک اس کا جو نیک بچہ ہے نا 2 بجے اٹھ گیا، سردیوں کی راتیں ہیں، 2 بجے اٹھ گیا، پھر اس نے کیا کیا؟ وضو کیا، وضو کر کے بالکل ٹھنڈک میں کانپ رہا ہے لیکن وضو کیا، پھر وہیں پر کیا ہے تہجد کی نماز اللہ اکبر کر کے پڑھنے شروع ہو گیا، پڑھ بھی رہا ہے ایسی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، پھر دعا کا ٹائم آیا، ایسے تو زارو قطار رو رہا ہے، ایسے تو زارو قطار رو رہا ہے، ایسے تو زارو قطار رو کر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور اسی ٹائم اس کا والد اس بچے کو دیکھ لے جو سردیوں میں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، بتاؤ اس والد کو اپنے بچے کے اوپر پیار آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آئے گا نا؟ کہے گا یار سردیوں کی راتیں ہیں، میں باپ بڑا ہوں، وہ میرا بیٹا ہے چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے اللہ کا خوف دیکھیں کتنا ہے، سردیوں کی رات میں اٹھا ہے تہجد کے لیے، زارو قطار رو بھی رہا ہے، دعا بھی میرے لیے کر رہا ہے، اس کو چومے گا، اس کو گلے سے لگائے گا، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، بولنے سے پہلے اس کی ہر بات کو کیا ہے وہ کر دے گا، جو بیٹا کہے گا وہ عمل کرے گا۔ اب بتاؤ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مجھ محمد کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب جو دن بھر میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، بتاؤ وہ پریشانی میں آ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں آ سکتا۔ کیوں بھئی؟ وہ پریشانی تو اس کے تصور میں ہی نہیں آ سکتی، بلکہ کیا ہے لوگ اس کو دیکھ کر راحت حاصل کریں گے۔ اگر پنجگانہ نماز کا بالکل پابند ہے نا تو لوگ اس بندے کو دیکھ کر کیا ہے راحت حاصل کریں گے، اس سے دعائیں کرائیں گے، اس کے لیے کیا ہے ہاتھ چومیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ترسیں گے کہ کاش کہ کوئی وقت مل جائے جو اس کی صحبت میں بیٹھ جائے۔
یہ ایسا بندہ مقبول ہو جائے گا. لیکن کیا ہے، ہم نے دراصل اس کا سواد چکھا نہیں ہے. ایک کہتے ہیں نا مٹھائی والے کے پاس اکثر طور پر یہ لکھا ہو بھائی پہلی مرتبہ آپ اگر اس مٹھائی کا سواد چکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ آزمانا پہلی مرتبہ لازمی ہے. بھائی آزمانا ضروری ہے، آزمائیں گے تبھی تو کھائیں گے. پہلی مرتبہ آزمانا ضروری ہے. ہم کیا ہے صرف کہہ رہے ہیں بھائی مٹھائی بڑی بہترین ہے، مٹھائی بڑی بہترین ہے، لیکن اس کا سواد جو چکھنا ہے نا وہ ہم چکھ نہیں رہے. اب نماز کا سواد کیسے؟ پہلے تو بڑی بڑی مشکلیں آئیں گی، ایسی مشکلیں کہ بندہ ایسی تو مشکلیں آئیں گی کہ نماز ایسی مشکلیں آئیں گی جو بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس تکلیفوں کے اوپر صبر کر لیا نا راحت تب آتی ہے، کیونکہ تکلیفوں کے بعد آسانی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ان کو بھی تکلیفیں آئی، تکلیفوں کے بعد آسانی آئی. صحابہ اہل بیت جتنے سارے آئے نا ان کو بھی تکلیفیں آئی، تکلیفوں کے بعد راحت آئی ہے.